جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تیمور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویٹ کیئر اینڈ سروسز۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بچڑا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی نگہداشت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، جن کو ہم اگر کر لیں تو ہمارا آنے والا اگر بچڑا ہے یا بچڑی ہے تو اس کی آگے کی لائف ہے وہ آپ کو اس سے وہ بچڑے کو وہ صحت یابی کی طرف تو لے جا ہی سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے اس کے اندر بہت سارا معاشی فائدہ وہ چھپا ہوا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کی گائے وہ بالکل ریڈی ہے، آپ پارچوریشن کے اب بچہ دینے کی ڈیلیوری اب اس کی ہونے والی ہے، تو سب سے پہلا کام ناظرین جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت کسی نہ کسی اٹینڈنٹ کو، کوئی ورکر کو یا کوئی اپنے جاننے والے کو یا خود آپ ادھر وہ ٹھہر جائیں۔ ایک بندہ وہاں لازمی موجود ہونا چاہیے کہ جب گائے کی ڈیلیوری ہو، تاکہ اس وقت کوئی کسی بھی پیچیدگی سے بچنے کے لیے آپ کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین جو ہی بچے کی وہ پیدائش ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے ایک تو یہ ہے کہ گائے کو تھوڑی سی سپورٹ دینی ہے، اس کو آپ نے اپنی طرف بچے کو وہ آہستہ سے وہ گائے اگر زور لگا رہی ہے تو آپ اس کو آہستہ سے باہر نکالیں، اور ساتھ ہی آپ کے پاس وہ کوئی نیچے بچھانے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے تاکہ بچڑا وہ غلاظت میں نہ پڑا رہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں جس جگہ گائے موجود ہے اس جگہ اس کے نیچے بیڈنگ کا انتظام ہونا چاہیے، کوئی پرالی وغیرہ ہونی چاہیے جس سے وہ بچے کو اور گائے دونوں وہ گندگی سے بچ سکیں اور کسی بھی انفیکشن کے وہ اس کے اثرات ہیں اس سے بچا جا سکے۔ تو دوسرا کام ناظرین یہ کرنا ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ اگر بچے کو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کا بچہ اس کا سانس بحال نہیں ہو رہا تھا جو ہی اس کی پیدائش ہوتی ہے، بعض کا ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے، یا اگر ویسے بھی اگر ٹائم نہ گزرا ہو تو جو بھی بچے کے منہ کے اوپر وہ اس کے نتن کے ساتھ سیکریشنز یا رطوبتیں جو لگی ہوتی ہیں، جو گائے کا مواد ہے اندرونی طور پر وہ اگر بچے کے اوپر لگا ہوتا ہے تو اس سے بعض کا وہ نمونیا کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فوری اگر اس طرح کا کوئی کیس آ جائے، کوئی بچہ سانس اس کا بحال نہیں ہو رہا، تو فوراً آپ نے اس کے نتھنوں سے اس کا سارا وہ مٹیریل اس کو نچوڑ لیں، اس کو بچے کو آپ نے الٹا لٹکا دینا ہے، اور ایک بندہ اس کے پچھلی ٹانگوں سے اوپر وہ اس کو پکڑ کرے، اس کا سر ہے وہ نیچے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کی چھاتی کو آپ اس کو مساج کریں، مالش کریں، اور تھوڑا تھوڑا جنٹل آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا پریشر لگائیں نیچے کی طرف، تاکہ اس کے خون کی سرکولیشن بھی چلے، اور اگر کوئی مٹیریل اگر کوئی چیز اس کے نتنوں کے اندر پھیپھڑوں کی طرف چلی گئی ہے تو وہ بھی باہر کی طرف آ جائے۔ تو اس طریقے سے ناظرین آپ نے اس کی نگہداشت کرنی ہے۔ دوسرا کام ناظرین اگلا آپ نے کام کرنا ہے بچے کی نگہداشت کے لیے، وہ آپ نے فوراً اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ٹنکچر آیوڈین 7% آیوڈین جس کے اندر ہوتی ہے، تو آپ نے ناظرین وہ اس کا بچے کا جسے ہم ناڑا یا امبلائکل کارڈ کہتے ہیں، جو ایک کنیکشن ہوتا ہے جس سے ماں اور بچے کو وہ خون کی سپلائی آپس میں وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد کیونکہ اب بچہ ماں سے جدا ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ نے ناظرین وہ ناڑا ہے جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کو آپ نے ناظرین کرنا یہ ہے کہ 1 سے 1.5 انچ تک آپ نے آگے اضافی آگے ہے اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو آپ نے ٹنکچر آیوڈین کے ساتھ اس کو وہ اینٹی سیپٹک جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ نے لگا دینا ہے، تاکہ جراثیم وغیرہ وہ اس سے آگے نہ پھیلے۔ پھر آپ نے 12 گھنٹے بعد پھر یہی عمل کرنا ہے، تو اس طرح ناظرین یہ کرتے رہنا ہے۔ پھر ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے ٹنکچر کا کام پہلی بار کر لیتے ہیں، پھر آپ نے فوراً آپ کی توجہ جاتی ہے، تیسرا کام ہے بچے کو وہ آپ نے بولی پلانی ہے۔ تو ناظرین بعض کا ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ فارمر حضرات ہیں وہ جسے ہم جیر کہتے ہیں جانور کی، جب گائے اگر جیر نہ پھینکے تو تب تک وہ بچے کو وہ بولی نہیں پلاتے، کہتے ہیں کہ جب تک وہ گائے جیر وہ نہیں نکالے گی تب تک ہم بولی نہیں پلاتے، حالانکہ اس کا اس کے ساتھ ناظرین کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر سب سے پہلے آپ نے وہ 1.5 سے 2 لیٹر میکسیمم آپ نے کم از کم لازمان اس کو وہ 1.5 لیٹر آپ اس کو پلا دیں، بولی جسے ہم کہتے ہیں کلاسٹم، جو پہلا دودھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ قوت مدافعت اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے جو بچے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ اس کو جتنا لیٹ کرتے جائیں گے ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ بچے کی آنتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جہاں سے یہ قوت مدافعت والی چیزیں ہیں، جو اینٹی باڈیز ہیں، یہاں سے یہ
آگے بچے کے اندر جاتی ہیں جب کلاسٹرم پیتا ہے۔ تو ناظرین جب آپ لیٹ کرتے جائیں گے تو اس کے جو سوراخ ہیں آہستہ آہستہ وہ بند ہوتے جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ قوت مدافعت کی کمی کا سامنا بھی پڑ سکتا ہے، بچے کے لیے کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ جب بولی پلائیں گے ناظرین، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اگلی بولی جو ہے 6-8 گھنٹے کے بعد دوبارہ اس کو جو ہے وہ بولی پلا دیں۔ تو اس طریقے سے ناظرین آپ اس کو جو ہے وہ بولی پلا لیں۔ اور اسی طرح جو ہے ناظرین آپ جو ہے اگر آپ کے پاس اضافی بولی موجود ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ فریز کر کے رکھ بھی سکتے ہیں، اور دوبارہ اس کو جو ہے وہ نارمل ٹمپریچر کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو تھا کر کے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ گرم پانی کے اندر ڈال کے اگر فریز ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ اس کو آپ جو ہے وہ پلا بھی سکتے ہیں بچے کو۔ تو یہ ہے ناظرین کولوسٹرم کا طریقہ کار، بولی پلانے کا طریقہ کار۔ پھر ناظرین جو آپ آہستہ آہستہ جو ہے بچہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ جب بچے کی عمر 2 ہفتے کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اگلے 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر آپ نے بچے کو شروع کرنا ہے کاف سٹارٹر کے اوپر۔ کاف سٹارٹر کیا چیز ہے؟ کاف سٹارٹر ایک خاص قسم کا ونڈا ہے بچڑوں کے لیے، جس کے اندر جو ہے وہ 20 سے 21% تک جو ہے پروٹین موجود ہوتی ہے، جو بچے کی گروتھ کے لیے، بڑھوتری کے لیے بہت ضروری ہے، جس کے اندر سویابین ہو گیا، جو ہو گیا، اور جو ہے مکئی وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، جو کہ بچے کی جو ہے بڑھوتری کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو اس طرح، اور اس کے اندر نمکیات وغیرہ بھی ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے جو ہے یہ بچے کو جو ہے وہ شروع سے جو ہے 2-3 ہفتے کے اندر کاف سٹارٹر کا آپ نے عادی کرنا ہوتا ہے۔ جو بچہ جو ہے وہ کھانا شروع کرتا ہے تو آپ جو ہے 1.5-2 ماہ کے بعد آہستہ آہستہ اس کا جو کاف سٹارٹر ہے وہ بڑھاتے جاتے ہیں اور دودھ جو ہے آہستہ آہستہ کم کرتے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے ناظرین 4 مہینے کی عمر کو جو ہے یا 3 مہینے سے اوپر جو ہے جب بچہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے تو ناظرین ہوتا یہ ہے کہ آپ بچے کو جو ہے وہ دودھ چھڑوانا شروع کر دیتے ہیں 3 مہینے کے بعد آہستہ آہستہ۔ جب آپ دودھ چھڑواتے ہیں تو آپ اس کا جو ہے ونڈا بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین ایک وقت آتا ہے کہ جب بچہ جو ہے 1 کلو گرام یعنی 0.25 کلو گرام سے لے کر 1 کلو گرام تک جب وہ کاف سٹارٹر یا ونڈا کھانا شروع کر دیتا ہے تب آپ جو ہے اس کا دودھ چھڑوانا جو ہے بالکل آپ اس کا دودھ جو ہے چھڑوا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ناظرین کاف سٹارٹر جو ہے وہ بچہ جو ہے آپ مکمل کاف سٹارٹر کے اوپر اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ چارے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے جو ہے یہ احتیاط کرنی ہے کہ 3 مہینے سے پہلے جو ہے بچے کو آپ نے چارہ یا گھاس جسے ہم کہتے ہیں وہ بالکل نہیں دینا، کیونکہ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ 2 سے 3 ماہ تک جو بچے کا جو میدا ہے، کیونکہ میدے کے جو ہے وہ 4 حصے ہوتے ہیں ان جانوروں کے اندر، تو ان کا جو ہے صرف ایک حصہ کام کر رہا ہوتا ہے، باقی جو 3 حصے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ 3 ماہ کے بعد کام کرتے ہیں۔ تو پہلے 3 ماہ تک اس کو جو ہے ہم کاف سٹارٹر اور جو ہے دودھ کے اوپر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 ماہ کے بعد پھر ہم اس کو کاف سٹارٹر یا ونڈا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے چارہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ناظرین آپ نے جو ہے وہ بچڑے کو جو ہے خاص احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ آپ اگر اس طریقے سے کر لیں گے پھر انشاءاللہ جو ہے آپ کا بچڑا جو ہے صحت یاب رہے گا۔ اگلا سٹیپ ہے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچڑے کو جو ہے وہ 2 مہینے سے لے کر 3 مہینے کی عمر کے اندر جو ہے اس کو جو ہے آپ نے اس کو ڈس بڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ ڈس بڈنگ کے لیے آپ جو ہے وہ زیادہ تر جو پریفریبل چیز ہے ڈیہارننگ اور ڈس بڈنگ، تو آپ نے 1 مہینے کے اندر کر لیں، یہ دی بیسٹ ہے ناظرین۔ 1 مہینے کے اندر کر لیں دی بیسٹ ہے، کیونکہ بعد میں جو ہے ناظرین پھر کمپلیکیشنز اور پیچیدگیاں جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہیں، بعض اوقات سینگوں کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، انفیکشن پڑ جاتا ہے، پھر آگے جو ہے وہ بونز تک جو ہے وہ اندر ہڈیاں جو ہے اس کے اندر وہاں تک انفیکشن ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کسی کو بلیڈنگ کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اندرونی طور پر جو ہے وہ پھر بعد میں ناظرین جانور کو مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ شروع میں اگر 1 مہینے کے اندر جو ہے اس کو ڈس بڈنگ کر دیں گے بچڑے کی تو یہ جو ہے وہ بیسٹ رہے گا، یہ جو ہے بچڑے کے لیے بھی ٹھیک رہے گا اور آپ کے لیے بھی یہ مسائل آگے نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح ناظرین ڈس بڈنگ کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اس کے بچڑے کی جو ہے وہ خوراک کے لیے دودھ اور خوراک کے بعد جب آپ ناظرین یہ یاد رہے کہ دودھ جو ہے آپ نے بچڑے کو یا بولی جو ہے آپ نے اس کو جسمانی وزن کا 10% پلانا ہے۔ اگر ایک بچڑے کا وزن جو ہے 20 کلو گرام ہے تو آپ اس کو 2 کلو گرام پلائیں گے، اگر ایک بچڑے کا وزن 40 کلو گرام ہے تو آپ اس کو 4 لیٹر جو ہے وہ اس کو دودھ پلائیں گے۔ اسی طرح ناظرین چارہ ہے، جب آپ چارے کی طرف آتے ہیں تو چارہ جو ہے ناظرین آپ بچڑے کو جو ہے وہ 10% جو ہے وہ جسمانی وزن کا 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ دینا شروع کرتے ہیں، یعنی جتنا وہ کھا سکتا ہے، یعنی کم از کم جو ہے آپ 10% کے حساب سے جو ہے اس کا راشن یا چارہ جسے ہم کہتے ہیں وہ الگ کر لیں گے، چارہ اس کا الگ کر لیں گے۔
پھر ناظرین جو ہے آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں پھر آپ ساتھ ساتھ جو ہے اس کی 1 مہینے کے بعد جو ہے ڈیورمنگ بھی کرتے ہیں۔ ڈیورمنگ جب کرتے ہیں 1 مہینے کی ڈیورمنگ کے لیے جو ہے وہ کم از کم جو ہے 1 مہینہ گزارا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس کو ڈیورمنگ کریں۔ ڈیورمنگ کا جو ہے مختلف طریقوں سے جو اس کو روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ نے جو ہے وہ کوئی سالٹ دے دیا، کبھی آپ نے کوئی سالٹ دے دیا، تو یعنی آپ نے یہ شفٹ کرتے رہنا ہے۔ ایک ہی سالٹ جو ہے وہ ہر وقت ایک ہی ڈیورمر نہیں دینا۔ اب اکثر جو ہے ہر کسی کو ایک ہی فارمولہ یاد ہوتا ہے ہمارے کسانوں کو، تو وہ ایک ہی فارمولے کو جو ہے ہر بار بار پلاتے رہتے ہیں، جس سے جو ہے وہ جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اگلی بار وہ والا ڈیورمر جو ہے وہ اثر کم کرتا ہے۔ تو آپ جو ہے ناظرین اس کو شفٹ کرتے رہا کریں۔ پھر جو ہے ناظرین اگلا مرحلہ ہے ویکسینیشن کا۔ تو آپ نے ناظرین ویکسینیشن کو جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ترجیح دینی ہوتی ہے۔ ویکسینیشن جو ہے بچڑے کی جو ہے سیزن کے حساب سے ویکسین بھی جو ہے وہ بیماری کے مطابق جو ہے اس کے تدارک کے لیے آپ نے ویکسین کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ناظرین اوورال جو 4-5 موٹی موٹی چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ بچڑوں کے لیے جو ہے اگر آپ جو ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو شروع کے ابتدائی ایام میں جو ہے یہ آپ جو ہے اس کو مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ جو ہے آپ کے بچڑے صحت یاب بھی رہیں گے اور جو ہے آپ کے لیے بھرپور جو ہے وہ منافع بخش بھی ہوں گے۔ تو ناظرین مجھے اجازت دیجیے، تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔